السلام علیکم ناظرین کرام، فارسی زبان کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے: ہر کمال را زوال، ہر زوال را کمال، کمال کو زوال آتا ہے اور ہر زوال کو بھی کمال آتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی فرما گئے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر ایک انسان جو کسی قوم کا کسی طبقے کا فرد مانا جاتا ہے، اصل میں وہ خود پوری کی پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ہاتھوں میں ساری قوم کی تقدیر ہے، وہ چاہے تو اس تقدیر کو بگاڑ دے، چاہے تو بنا دے۔ پچھلے چند دنوں سے ترکی سے چند ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں جنہوں نے دلوں کو تڑپا دیا ہے۔ ہوا یوں کہ کچھ پاکستانی نوجوانوں نے وہاں کی خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کی اس اوچھی حرکت کے بعد پورے ترکی میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اس قدر پٹ چکے ہیں ترکی میں کہ اب وہاں پر جانا بھی مشکل ہو چکا ہے، اپنا آپ بتانا بھی مشکل ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں۔ وہ ملک جو کبھی ہمیں سینے سے لگانا پسند کرتا تھا، آج گو بیک ٹو پاکستان کے ٹرینڈز ٹویٹر پر سرکل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ قرآن کریم نے کہا تھا نا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ تو وہ دن آ گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ پاکستانی نوجوانوں نے اپنی لسٹ کو سوشلائز کر دیا، اپنی اس نیچ حرکت کو، اس گندی ذہنیت کو فلمایا اور پھر اسے وائرل کر دیا۔ ہم ایک قید خانے میں خود کو محسوس کرتے ہیں جب تک ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنی اصل شکل، اپنی اصل حیت میں ہم آ جاتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی اس گندی ذہنیت کو مزید پریویلیجائز کرتے ہیں اور اسے سوشلائز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتائج ہمیں ترکی میں دیکھنے کو مل گئے۔ ترکی جیسا ملک جو ہمیشہ ہمارا اچھے طریقے سے استقبال کیا کرتا تھا، ایک دوستانہ رویہ تھا اس کے ساتھ، اس ملک میں ہماری اب کوئی عزت باقی نہیں رہی ہے۔ جہالت کا عالم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ پورے ملک کی شرح خواندگی 62% ہے، اور جس ملک میں ہم نے جا کے یہ حرکتیں کی ہیں، اس ملک کی شرح خواندگی 96% ہے، یعنی 96% وہاں پر تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے اور ہمارے یہاں 62% تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب خود غور کریں ہماری اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ 96% وہ تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہم صرف 62% تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی صرف ضرورت کی حد تک۔ بڑے کفایت شعار ہیں ہم لوگ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں مسجدیں بھی بھری نظر آتی ہیں جب جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، ہم روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، ہم سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، مذہب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ترکی بیچارہ تو یورپ بنا ہوا ہے، لیکن ہم تو بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے کچھ متقی پرہیزگار لوگ ترکش ایکٹریسز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جا کے وہاں پر ان کو لمبے لمبے درس دے رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے لبریز پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ان کے اعمال یہ ہیں کہ جب تک وہ ان کی پکس کو دیکھ نہیں لیتے، لائک نہیں کر لیتے، تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے۔ پوری تفصیل میں جا کر معلومات حاصل کر کے ہم کسی کو درس دیتے ہیں، ہمارے درس بھی یوں نہیں ہوا کرتے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا، دوہرے معیارات ہیں، دوہرے چہرے ہیں، ہم یک سمت سفر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کیا ہے، وہ اصول ہے عذاب سے متعلق۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بستی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے اس حالت میں کہ وہ لوگ بڑے متقی پرہیزگار اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم اصل میں برباد ہو نہیں رہے، برباد ہو چکے ہیں۔ عذاب کی صورت صرف چہرے کا مسخ ہونا، لمبے لمبے بال نکل آنا اور تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا نہیں ہے۔ نہیں، عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شعور کھینچ لیا جاتا ہے قوم کی ذہنیت سے، مجموعی طور پر اخلاق سلب کر لیا جاتا ہے، کولیکٹیولی بے حس کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عذاب کی صورت ہے اور اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ کیا واقعتاً ہم اسی عذاب سے دوچار تو نہیں ہو رہے؟ کوئی اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا، کوئی گرو نہیں کرنا، کوئی مینٹلی ایوالو نہیں کرنا، اپنی ذہنیت میں کوئی شائستگی پیدا نہیں کرنی،
صرف کچھ دیر کے لیے ہم نے ملمہ سازی کرنی ہے، ایکٹنگ کرنی ہے، متقی پرہیزگار نظر آنا ہے، بننا نہیں ہے۔ ہمارا سارا فوکس نظر آنے پر ہے، ہونے پر نہیں ہے۔ ہم ایک اچھی قوم نظر آنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو نظر آنے والا فیکٹر ہے ہمارے اندر، یہ ہمیں پٹوا دے گا پوری کی پوری اقوام عالم میں۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا جو تصور ہے نا، وہ ہمیں ختم کرتا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا میسج پسند آیا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔